بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے شعوری مطالعہ کی سیریز کے تحت آج ہم جو ایک بڑی معروف قرآن مجید کی آیت بھی ہے سورہ النمل میں، اور ہر قرآن مجید کی سورہ سے پہلے ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو اس کا آج شعوری مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ والی آیت ہمہ وقت ہر وقت بچے کے، بڑے کے، بوڑھے کی زبان پر یہ ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر جب ہم اس کا شعوری مطالعہ کرتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں جو ہمارے پیش نظر نہیں رہتے اس کو پڑھتے ہوئے۔ دیکھیں، آپ جب بھی قرآن مجید کا کوئی چیز سا پڑھتے ہیں اور اس کو جب تک آپ اپنے اوپر وارد نہیں کرتے، آپ اس کے فیوزات سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تو وجود پر نزول کتاب سے مراد یہ ہے کہ آپ جو اس کتاب کے الفاظ کہہ رہی ہیں وہ اثرات آپ اپنے باطن پر ان کو طاری کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیے، آدمی جب کسی بھی کام کو شروع کرتا ہے، اس کا ترجمہ سادہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، نہایت رحم اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا دیکھیے، اب اس کا جب ہم شعوری مطالعہ شروع کرتے ہیں تو اس میں بڑی شاندار حقیقتیں ہیں جو ہمارے پس پردہ رہتی ہیں عام طور پہ۔ ضابطہ یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی کے بھروسے پر کرتا ہے۔ مثلا میں ابھی ریکارڈنگ کرنے بیٹھا ہوں، میرے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اب بیٹھوں گا، بات کروں گا، آنکھ سے دیکھوں گا، زبان سے بولوں گا، یعنی لائٹ ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی جو مجھے ماحول فراہم کریں گے جس کی بنیاد پر میں کوئی کام کروں گا۔ آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس اپنی سواری ہے، میں ان چیزوں پر انحصار اور بھروسہ کر کے یہ کام کرنے نکل رہا ہوں اور میں یہ کام کر کے واپس لوٹوں گا۔ یہ سب کام کرنے کے غیر مومنانہ طریقے ہیں، جائز ہیں لیکن غیر مومنانہ، کمال کے خلاف ہیں طریقے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیغام دیتی ہے کہ اے بندہ مومن، جب تو کوئی کام شروع کر تو بجائے اس کے کہ باقی چیزوں پر اپنا انحصار کر کے میری جیب میں چونکہ پیسے ہیں میں یہ کام کر لوں گا، میرے ابھی چونکہ اندر طاقت ہے میں یہ کام کر لوں گا، کیونکہ میرے پاس فلاں فیسلٹی میسر ہے میں یہ کام کر لوں گا، نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر تیرا ایک مدار ہو، اور وہ یہ ہو کہ میں اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد اور اللہ کے بھروسے پر کام شروع کر لوں۔ یعنی ہم نے ظاہرہ کام کسی نہ کسی کے بھروسے پر تو شروع کرنا ہے، بغیر کسی پر انحصار کیے ہم کوئی کام دنیا کا کر ہی نہیں سکتے۔ لکھنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ انحصار ہوتا ہے، سب سے پہلے میرا ہاتھ لکھے گا، میرا دماغ کام کرے گا اور میرا قلم چلے گا۔ بولنے کے لیے یہی، آپ دنیا کا کوئی کام سوچ لیجیے، بسم اللہ کے اندر یہ مفہوم ہے کہ میں ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اللہ کی آسرے پر یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ یہ بسم اللہ کے شعوری مطالعے کا پہلا نقطہ ہے کہ سب کام شروع کرنے کہ اس کے علاوہ غیر مومنانہ طریقے ہیں۔ مومنانہ طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کوئی کام شروع کرے تو اس کا سینہ ان جذباتی ربانی جذبات سے معمور ہو کہ اے مولا میں تیرے آسرے پہ کام شروع کر رہا ہوں۔ بندے کے لیے کسی کام کا سب سے بہتر آغاز یہی ہو سکتا ہے کہ وہ رب کے نام سے شروع کرے۔ اس کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا گویا اس سے یہ دعا کرنا ہے کہ تو اپنی بے پایاں رحمتوں کے ساتھ میری مدد کو آ جا، میں بے آسرا ہوں۔ جب آپ سارے آسروں کو ترک کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو گویا آپ زبان حال سے اس کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تو میری مدد کو آ جا، میں بے آسرا ہوں، اور میرے کام کو بخوبی مکمل کر دے۔ یہ بندے کی طرف سے اپنی بندگی کا اعتراف بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کامیابی کی ضمانت بھی میسر ہوتی ہے۔ یہی مضمون حدیث پاک میں بھی آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تفسیر مظہری میں یہ حدیث پاک بیان ہوئی ہے کہ ہر قابل اہتمام یا اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے یا کامل نہیں ہوتا یا مقطوع رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ظاہراً بے شک سمجھ رہے ہوں دنیا میں کسی بھی کام کو کہ وہ جناب فلاں فلاں اہتمامات کے ساتھ کیا جائے تو مکمل ہو جائے گا، لیکن اللہ کا امر اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جو کام خالصتاً اس پر انحصار کیے بغیر شروع کیا جائے وہ ظاہراً بے شک اس کے اندر کوئی کاملیت کا پہلو آپ کو نظر آ بھی رہا ہو، لیکن حقیقتاً اس کے اندر نقص باقی رہے گا۔
اب یہاں ایک اگلا پہلو آتا ہے اس شعوری مطالعے کا، دوسرا پہلو بسم اللہ کی، وہ یہ ہے کہ بندہ کوئی کہہ سکتا ہے، جدید ذہن کا بندہ، کہ کام تو ہم کر رہے ہیں، کسب تو ہم کر رہے ہیں، اور ہم ظاہر ہے جب ہم کسب کریں گے تو ہم اپنے وسائل پر کریں گے، یہ بالکل درست ہے۔ یہی تو بسم اللہ ہے جو بندے کو اللہ سے یوں جوڑ دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا یہ ہے کہ اللہ میں اپنے کسب سے جو تو نے مجھے صلاحیتیں اور وسائل دیے ان کو بروئے کار لا کر میں ایک کوشش کرنے جا رہا ہوں، اور بسم اللہ پڑھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کوشش میں اصلی بھروسہ میرا تجھ پر ہے کہ تو میری مدد کو پہنچ اور میرے اس کام کو تکمیل فرما۔ تیسرا پہلو جو بسم اللہ کے شعوری مطالعے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی صفت رحمت کا خاص طور پہ ذکر ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی نسبت سے اسی صفت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جس کی بنا پر آدمی اللہ کے اعلیٰ عطیات، اللہ کے انعامات، اس کی رحمتیں اور اس کے فضل کا حقدار بنتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم اللہ کے کسی فضل کے حقدار ہی نہ ٹھہرتے۔ یہ ہم بطور حقدار نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی حق ہے، بلکہ یہ بطور فضل اور بطور رحمت حقدار ہیں کہ اللہ نے رحمت فرمائی اور ہمیں انعامات کا حقدار بنایا۔ تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو رحمت کا ذکر خاص طور پہ دعائی انداز میں بندہ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس رحمت کے تصدق سے اتنے فضل جو تو نے مجھ پر فرمائے، ایک فضل یہ بھی فرما کہ یہ کام جو اب میں کرنے جا رہا ہوں اس کام کو تکمیل تک پہنچا دے۔ گویا کہ جتنا فضل ہمیں یا جتنا رزق ہمیں یا جتنی مدد و نصرت ہمیں ملے گی یہ حصہ رحمت سے ملے گی جو اللہ بندوں پر فرماتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ میں خاص طور پہ اس رحمت کا ذکر ہوا اور اللہ کی شان رحیمیت کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک فطری پہلو آ جاتا ہے، جو چوتھا اس کے اندر شعوری مطالعہ میں بسم اللہ کے چوتھا نقطہ ہے، فطری پہلو آ جاتا ہے کہ انسان جب کسی عمل کا آغاز کرتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، تو اس وقت فطری طور پر انسان کی فطرت اور نیچر میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ ایک برتر ہستی کی مدد چاہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب اس فطرت سلیمہ ہو تو وہ براہ راست اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا، اور اگر فطرت ٹیڑھی ہو تو وہ پھر وہ تصور بن جاتا ہے، جنگل میں جا رہا ہے تو جنگل کے خدا کی مدد، بارش آ رہی ہے تو بارش کے خدا کی مدد، نیکیوں کے خداؤں کی مدد، برائیوں کے خداؤں کی مدد، وہ پھر بات اور طرف چلی جائے، رزق کے خدا کی مدد، وہ پھر بات اور طرف گمراہی اور شرک اور کفر کی طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر فطرت سلیم ہو، چونکہ قرآن نے اپنی مؤثریت کا جو ضابطہ اور جو معیار قرار دیا ہے وہ یہی فطرت سلیمہ ہے کہ فطرت اپنی جگہ ہونی ضروری ہے۔ ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین سے مراد ٹیکنیکلی متقین نہیں ہے، بلکہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی فطرت اپنی اصل پر قائم ہو۔ تو یہاں پر فطری پہلو میں بندہ یہ کہتا ہے کہ ایک فطری احساس جو ہر کام کے آغاز میں ایک انسان کے اندر اٹھتا ہے اور بار بار جاتا ہے کہ اگر اس کام میں کہیں رک گیا، پھنس گیا مشکل میں، تو ایک بالا تر ہستی ہونی چاہیے جو میری مدد کو آئے۔ تو گویا وہ یہ کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کام کے آغاز میں ہی اس بالا تر ہستی جو ساری ہستیوں سے بالا تر ہستی ہے اس کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ شامل حال کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں جو اہم ترین پہلو ہے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شعوری مطالعہ میں وہ یہ ہے کہ یہ ایک اصول حرکت ہے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ یہ کوئی جادوئی شے نہیں، آپ نے بسم اللہ کرنا ہے اور جناب آپ نے پانیوں پہ چلنا شروع کر دینا ہے اور آپ نے ہواؤں میں اڑنا شروع کر دینا ہے۔ یہ بلکہ اصول حرکت ہے۔ یہ ہمیں کہتا ہے کہ کام کر، بسم اللہ پڑھ کے شروع کر۔ یعنی یہ نہیں کہتا کہ بسم اللہ پڑھ اور تیرا کام ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارے ہاں کچھ نعت خوان کہتے ہیں نا کہ در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے رہنے سے کام ہوگا۔ تو نبی تو اللہ کے در پہ نہیں پڑے رہے، نبی نے تو اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ساری عمر سٹرگل کی، اور نبی نے خود سٹرگل کی اور نبی نے کہا میری سنت پہ چلو، اور ہم کہتے ہیں ہم نبی کے در پہ پڑے رہیں گے سارے کام ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کوئی در پہ پڑے رہنے کے لیے تو نہیں یہ قرآن و سنت دیے گئے، ہمیں تو اس لیے دیے گئے ہیں ہم ان کے مطابق ایک متحرک انسان بن کے محنت اور جد و جہد کریں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، بیٹھے نہ رہیں۔ تو یہ اصول حرکت ہے بسم اللہ، یعنی یہ پڑھا ہی اس وقت جاتا ہے آپ نے جب کوئی کام کرنا ہو، حرکت میں آنا ہو اچھے کام کے لیے، مثبت کام کے لیے۔ تو گویا یہ اصول ہے کہ وہ اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ میرا نام لے، اور پھر یہ نہیں کہ میرا ہی نام لیتا رہے، بلکہ میرا نام لے اور اٹھ کام کی طرف جا، حرکت کر۔ بس یہ فرق یہ ہے کہ اس کام میں
صرف یہ تصور رکھا جائے کہ حقیقی پورے وسائل استعمال کیے جائیں، چونکہ بغیر وسائل استعمال کیے توکل کا تصور جہالت ہے۔ صحیح ابن حبان اور ترمذی دونوں میں حدیث پاک ہے، حضرت امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ وہ راوی ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، اس نے اپنی اونٹنی کو چھوڑا اور حضور کے پاس آ گیا، اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ کے آیا ہوں اور اللہ پر توکل کر کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اعقلھا فتوکل، پہلے جا اس کو باندھ اور پھر اللہ پر توکل کر، یعنی آپ نے پہلے تمام وسائل جو عقل اور دانش کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ بالکل یہی بسم اللہ کا فلسفہ ہے، اور حقیقی توکل کا پورا فلسفہ بسم اللہ میں کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، اس کے بعد اپنا کام کرنا ہے، اور اس کے بعد بھروسہ کامیابی کے لیے اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری حصہ 5 پہلو میں نے بیان کر دی اس کے شعوری مطالعہ میں۔ آخری حصہ یہ کہ یہ ایک دعا بھی ہے، بہترین دعا ہے، یہ ذکر بھی ہے، بطور ذکر بھی اس تسبیح کو جاری کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف بھی ہے، اور اللہ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے مؤثر بھی ہے، اور چونکہ خود نص حدیث اور یہ بطور وظیفہ بھی چلایا جا سکتا ہے۔ آخری بات یعنی نص حدیث سے حضور نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ کو شروع کیے بغیر پڑھے بغیر کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام مکمل ہوں تو آپ بسم اللہ کو کثرت سے پڑھیں، لیکن بسم اللہ کو کثرت سے پڑھنے کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام بھی کریں، خالی بسم اللہ کو کثرت سے نہ پڑھیں بلکہ ساتھ اپنا کام بھی کریں۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شعوری مطالعے کا ایک جائزہ، اور ہمیں یہ پہلو جو عقلی پہلو بھی ہیں اور اس کے اندر روحانی پہلو بھی ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھیں تو یہ سارے تصورات ہمارے دل و دماغ میں آ جائیں، اور ہم ان تصورات سے بھی فیوز اور برکات حاصل کریں۔